میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ اس ملک میں، اس پنجاب میں صرف ایک خاتون کی عزت نہیں ہے، بلکہ میرے لیے ہر پاکستانی ماں، بہن، بیٹی اتنی ہی قابل عزت ہے۔ جب تاریخ لکھی جائے گی نا تو تاریخ میں یہ لکھا جائے گا کہ بشرا بی بی کو استعمال کیا گیا صرف وزیر اعظم عمران خان صاحب کو گرانے کے لیے۔ تو ہمیں عورتوں کی تکریم کا درس دینے والے صرف اتنا بتا دیں کہ عدت جیسا بوگس کیس کیوں بنایا گیا۔ ہماری کئی خواتین کے کپڑے تک پھٹ گئے۔ کیا آج تک اس پاکستان میں ایسا ہوا تھا کہ پاکستانی خواتین کے ساتھ اس طرح کی مین ہینڈلنگ کی جائے؟ ہم آپ کے سامنے ہر تیسرے دن یہاں پر پیشیوں پر بھی آتے ہیں، ہر تیسرے دن ہر ایک دوسرے شہر کی عدالت میں بھی پیش ہوتے ہیں۔ سارا کچھ یہ میڈیا عوام کو دکھا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود تحریک انصاف اتنے سارے ظلم برداشت کرنے کے باوجود، اتنی سارے کیسز، اتنے سارے ایف آئی آرز کے باوجود اسی طرح سے ہر ظلم، ہر فسادیت کا مقابلہ کر رہی ہے۔ میں ایز اے چیف آرگنائزر صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکن، پاکستان تحریک انصاف کی خواتین اور پاکستان تحریک انصاف کے وہ لیڈران جو آج بھی دو سال سے قید و بند کی صحبتیں برداشت کر رہے ہیں، آپ نے دیکھا ہے میں پوری ایک لائرز کی ٹیم چیف جسٹس لاہور کے پاس بھجوانے لگی ہوں اور ان کو یہ کہنے لگی ہوں کہ تحریک انصاف آپ سے صرف دو چیزیں ڈیمانڈ کرتی ہے: فیئر ٹرائل، ہمیں فیئر ٹرائل دیا جائے، اور دوسری چیز، اگر ہم رول آف لا کے آگے سرنڈر کر کے بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ عوام کو بتایا جائے کہ یہ 2 سال سے ہمارے کیسز کا کیا حال کیا جا رہا ہے۔ کیا ایسا پاسبل ہے کہ ایک انسان ایٹ اے ٹائم 6 سے 7 ڈسٹرکٹ میں پایا جاتا ہے؟ کیا ایسا ممکن ہے کہ 9 مئی کے کیسز ان کو آج بھی اندراج کیا جا رہا ہے جبکہ 2 سال گزر چکے ہیں؟ ہمیں رول آف لا کے آگے سرنڈر کرنے کی یہ سزا نہ دی جائے کہ ہمارے ٹرائلز کو سپیڈیلی نہ کیا جائے، صرف ہمیں عدالتوں میں بلانے کے لیے یہ کام مت کیا جائے۔ یہ ماتحت عدالتیں ہیں، یہ جو سارے وکلاء ہمارے ساتھ کھڑے ہیں یہ جائیں گے اور چیف جسٹس صاحب سے یہ ریکویسٹ کریں گے کہ رول آف لا کو دیکھا جائے۔ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے اس پنجاب شہر کے اندر، جو اس پنجاب جیسے صوبے کے اندر جو فسادیت کا بازار گرم ہے۔ دوسرا اہم سوال جو میں یہاں پر کرنا چاہتی ہوں، خان صاحب کے 3 خطوں پر تو کہا گیا ہمیں نہیں ملے، لیکن کل جو پاکستانی خواتین نے، پاکستانی ماؤں بہنوں بیٹیوں نے اور پاکستانی عوام نے جواب دیا ہے وہ شاید کہیں پہنچ ضرور گیا ہوگا۔ میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ اس ملک میں، اس پنجاب میں صرف ایک خاتون کی عزت نہیں ہے، بلکہ میرے لیے ہر پاکستانی ماں، بہن، بیٹی اتنی ہی قابل عزت ہے۔ جب تاریخ لکھی جائے گی نا تو تاریخ میں یہ لکھا جائے گا کہ بشرا بی بی کو استعمال کیا گیا صرف وزیر اعظم عمران خان صاحب کو گرانے کے لیے۔ آج بھی ان کے کیسز کی ڈیٹ 17 دن آگے پڑ گئی ہے، صرف اس لیے تاکہ ان کو آئسولیٹ کیا جا سکے۔ جب وفا کا نام لکھا جائے گا نا تو تب ان کا نام اس لیے لکھا جائے گا کہ اپنی ماں کی پاک دامنی کو ثابت کرنے کے لیے ان کی بیٹی کو آنسوؤں سے رو کر اپنی ماں کی حرمت بتانی پڑی۔ تو ہمیں عورتوں کی تکریم کا درس دینے والے صرف اتنا بتا دیں کہ عدت جیسا بوگس کیس کیوں بنایا گیا۔ مائیں تو سب کی سانجی ہوتی ہیں، تو پھر چلے بات کرتے ہیں ڈاکٹر یاسمین کی۔ 74 ایئرز کی ایک کینسر سے لڑتی خاتون پچھلے 2 سال سے آپ کے سامنے ہے، ہنستی مسکراتی نظر آنے والی، وہ جس طرح کی جبر کا مقابلہ کر رہی ہے۔ یہ پنجاب کی مائیں ہیں۔ جب بہنوں کا نام لکھا جائے گا تو علیمہ آپا، عظمیٰ آپا اور نورین آپا کا نام آئے گا۔ وہ اکیلی کھڑی احتجاج کر رہی تھی اور انہیں جیل میں رکھا گیا تاکہ خان صاحب تک پیغام نہ پہنچ سکے۔ اور اس کے بعد 100 سے زائد خواتین جنہوں نے کئی ماہ اسی جیل کے اندر گزار دیے، نہ انہیں اپنے گھر والوں سے ملنے کی آزادی تھی، نہ انہیں اپنے بچوں کو دیکھنے کی آزادی تھی۔ یاد آتی ہیں تو وہ خواتین بھی یاد آتی ہیں جنہیں گھسیٹتے ہوئے سب کی نظروں کے سامنے لبرٹی سے اٹھایا گیا۔
ہماری کئی خواتین کے کپڑے تک پھٹ گئے. کیا آج تک اس پاکستان میں ایسا ہوا تھا کہ پاکستانی خواتین کے ساتھ اس طرح کی مین ہینڈلنگ کی جائے؟ میں اپنی بات تو بالکل نہیں کرنا چاہوں گی. اس لیے نہیں کرنا چاہوں گی کہ آج میں جو کھڑی ہوں میں اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کی بات کرنے کھڑی ہوں. میں پاکستانی ماؤں کو سلام پیش کرنے کھڑی ہوں. میں ریحانہ ڈار کو سلام پیش کرنے کے لیے کھڑی ہوں کہ جب ہمارے پولیس والوں کے ہاتھ ان کے گریبان تک پہنچے تھے تو تب کیوں کوئی کھڑا نہیں ہوا تھا؟ جب ہمارے گھروں کی چادر اور چار دیواری کے تقدس پامال کیے جا رہے تھے، ہماری بیٹیوں کے سروں سے چادریں کھینچی جا رہی تھیں، تب یہ سب کچھ کہاں تھا؟ جب ہم اسلامی اقدار کی بات کرتے ہیں، جب ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان کی بات کرتے ہیں، تو میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی، عزت کرنا سیکھیں ہر اس سیاسی خاتون کی، ہر اس پاکستانی عورت کی جو اس وقت ڈٹ کے صرف پاکستان کی جنگ لڑ رہی ہے. تحریک آزادی کی جب جنگ لڑی گئی تھی نا، تب بھی مائیں بہنیں بیٹیاں آئی تھیں. اب بھی جب آزادی کی جنگ لڑی جا رہی ہے نا، تو ہمارا سر اول دستہ، ہمارے ماتھے کا جھومر وہی مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں جن کے سروں سے چادریں کھینچی گئیں، جن کے چادر اور چار دیواری کے تقدس پامال ہوئے، لیکن اس کے باوجود وہ کھڑی رہیں. زرتاج گل کو جیسے اٹھایا گیا، کنول شوزیب جس طرح گھر گھر بے گھر ہو کر پھرتی رہی، سنم جاوید، خدیجہ شاہ، عائشہ بھٹا، فائزہ مراد، طیبہ راجہ، میں کس کس کا نام لوں یہاں پر؟ یہ میرے سامنے رضیہ بہن کھڑی ہیں، سمیرہ کھڑی ہیں، ہماری کئی خواتین. میری بہن فرزانہ کو یہ کہا گیا جب تک تم یہ لکھ کر نہیں دو گی کہ تم پی ٹی آئی کو چھوڑو گی، تمہیں تمہارے شوہر کا مرا ہوا منہ نہیں دیکھنے دیں گے. ہم نے ہر فسطائیت برداشت کر لی اور آج بھی کر رہے ہیں، لیکن میں صرف ارباب اختیار سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں، مائیں بہنیں بیٹیاں سانجی ہوتی ہیں. کسی ایک عورت کی عزت باقی عورتوں سے مقدم نہیں ہو سکتی. اس نفرت کو کم کریں. یہ جو نفرت عوام اور اداروں کے درمیان ہے، اس کو محبت سے سینچا جاتا ہے، نفرت سے نہیں. ہم تو اس سب سے گزر گئے، اس کے باوجود میرا لیڈر یہ کہتا ہے میں ملک کے لیے سب کچھ اپنے پہ ہوا برداشت کر لوں گا. کوئی برداشت کرتا ہے کہ اس کی بیوی پر عدت جیسا کیس لایا جائے، اس کی باپردہ بیوی کو عدالتوں میں جیلوں میں گھسیٹا جائے، ان کی بہنوں کو وہ جس طرح در بدر ہو رہی ہیں. نورین آپا کا بیٹا حسان نیازی اس وقت ملٹری کسٹڈی میں ہے، لیکن وہ اپنے بھائی کے ساتھ ڈٹ کر کھڑی ہیں. یہ تاریخ فیصلہ کرے گی کہ ہماری عورتوں نے جو قربانی دی. لیکن اگین یہ یاد رکھیے گا، ہم بھی کسی کی مائیں ہیں، ہم بھی کسی کی بیٹیاں ہیں، ہم بھی کسی کی بہنیں ہیں. اس کے باوجود ہم آج بھی یہ کہتے ہیں آپ نے ظلم کیا، ہم نے ہنس کے برداشت کیا اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے. لیکن ایک چیز پاکستان کے لیے، عوام کے لیے، رول آف لا کے لیے، جمہوریت کے لیے ہر فسطائیت کا ہنس کے مقابلہ کریں گے، لیکن ڈٹ کے کھڑے رہیں گے. نہ ہلنے والے ہیں نہ جھکنے والے ہیں. آپ جو مرضی حربے استعمال کر لیں، سوچنے کا وقت آپ کے لیے ہے. میڈم یہ بتائیے گا، ابھی نئی تحریک سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، عید کے بعد پہ تحریک سے آغاز کر رہے ہیں، کیا کہیں گے آپ؟ پاکستان تحریک انصاف تو میرا یہ خیال ہے کہ 9 اپریل سے ایک تحریک ہی چلا رہی ہے، اس ملک کو بچانے کی، جمہوریت کو بچانے کی، رول آف لا کو بچانے کی، صحافیوں کو بچانے کی، ملک کو بچانے کی. تو یہ کنٹینیوسلی یہ چیز جاری رہے گی. ہم انشاءاللہ تعالی آپ کو نظر آئے گا تحریک انصاف پنجاب نے جو 8 فروری کو جس طرح سے نکل کر یہ بتایا ہے کہ اس ملک کی سب سے بڑی جماعت پاکستان تحریک انصاف ہے اور اس ملک کا سب سے مقبول ترین لیڈر پرائم منسٹر عمران خان صاحب ہیں. ایک اکثر یہ رہتا ہے کہ اپر لیڈرشپ سے مشورہ کیا جاتا ہے، نیچے جو لیڈرشپ ہے شاہ قریشی صاحب وغیرہ، ان کا اکثر شکوہ آتا ہے ہم سے بات نہیں پوچھی جاتی، آپ لوگ ان سے مشاورت نہیں کرتے؟
دیکھیں جی میرا یہ خیال ہے کہ یہ ہمارے بہت ہی قابل احترام لیڈر ہیں, یہ پولیٹیکل سیزن لیڈر ہیں. میں ان کی مشاورت سے ہر فیصلہ کروں گی اور میں ان کی مشاورت سے آگے چلوں گی. پنجاب میں جتنی بھی چیزیں ہوں گی, ہمارے جتنے بھی لیڈران ہیں, دیکھیں ان کی قربانیاں ناقابل فراموش ہیں, اور انہوں نے جس طرح سے 2 سال ڈٹ کے تحریک انصاف کا ساتھ دیا ہے, ان سب کو میں خراج تحسین بھی پیش کرتی ہوں, اور میں اس چیز پر یقین رکھتی ہوں کہ مجھے ان کی گائیڈنس کی, ان کی ہیلپ کی ضرورت ہے, اور میں ہمیشہ ان کی طرف گائیڈنس کے لیے دیکھتی رہوں گی, اور وہ بھی بہت شفقت سے اس کا مقابلہ میرے پر بڑے شفقت ہے ان سب کی, اور وہ مجھے گائیڈ کرتے رہتے.